بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکیوں کے 7 نام بہت بھاری ہیں اور ان ناموں کا ان کی شخصیت پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے اپنی بچیوں کے نام ان ناموں پر رکھے ہیں تو انہیں فوراً تبدیل کر لینا چاہیے۔ وہ کون سے 7 نام ہیں جو بچیوں کے لیے نہایت بھاری اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سب اور بہت سی دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت سے حدود و ملت کو انکار نہیں۔ اسلام نے اس موضوع کو اور نمایاں کیا ہے، چنانچہ اسلام نے جس خصوصیت اور اہمیت سے اس پہلو کی جانب توجہ دلائی ہے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ناموں کے حوالے سے کتب احادیث اور فقہ میں جامع مواد دستیاب ہے۔ محدثین اور فقہاء نے موضوع کے اہم ہونے کے پیش نظر اس کے لیے الگ ابواب اور عنوانات قائم کیے ہیں، کیونکہ نام تعارفی علامت کے ساتھ ساتھ انسان کے دین اور عقیدے کا مظہر اور اس کے مسلک اور معاشرے میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اسے شعار کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں نے انسان کی فطری کمزوریوں کو دیکھ کر اپنے پروردگار سے کہا کہ آپ ایسی ہستی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان حقیقتوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے ذریعے ہی فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت نام سے ثابت فرمائی، یعنی یحییٰ سے پہلے کوئی بھی اس کے نام کا شریک نہ تھا، بلکہ یہ ان کا خصوصی اور امتیازی نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام شریعت میں عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کی جانب سے والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بچے کے اچھے نام کی جانب توجہ کریں، اور یہ ایسا حق ہے جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوگا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ نافرمان ہو چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حاضر کیا اور کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، والد کے حقوق پہچانتے نہیں۔ تو اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا بیٹے کا اپنے باپ پر حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی بالکل، باپ پر بیٹے کے کئی حقوق ہیں۔ وہ یہ ہیں، باپ بچے کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اچھا نام رکھے اور کتاب اللہ کی تعلیم دے۔ تو بیٹے نے کہا، بخدا نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، میری ماں ایک سندھی لونڈی ہے جسے اس نے 40 درہم میں خریدا۔ میرا نام جوال یعنی کالا بدصورت کیا رکھا ہے، جو اچھا نام نہیں ہے، اور نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت سکھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے تو پہلے ہی اس کے حقوق دبا لیے ہیں۔ پھر سخت لہجے میں اس سے کہا، یہاں سے بھاگ جا۔ اس سے نام کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ امیر المؤمنین نے اس حق تلفی کی بنا پر اس کے باپ کی تمام شکایتوں کو کالعدم قرار دیا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ نام رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ علامہ ماوردی لکھتے ہیں
یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ محترم ناظرین، کافی چھان بین کے بعد 7 ایسے نام بتائے جا رہے ہیں کہ جن کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ بچی کا نصیب اور اس کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی نام اختیار کر رکھا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین یا مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کی تحقیق ضرور کریں کہ آیا یہ نام درست ہے یا نہیں۔ پہلا نام ارم ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا، اور پھر اللہ عز و جل کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ جل شانہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب ہوا کہ ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی بیٹی کا نام رکھا ایک سے زائد فرشتے، تو یہ بالکل عقل اور سمجھ سے ماورا نام لگتا ہے۔ یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا یہ نام یعنی ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب ہر وقت اور ہر چیز کی پیاسی۔ تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے، لہذا اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح سے ایک نام ہے لاعبہ، عین کے ساتھ بھی، اور اس کا لفظی مطلب ہے کھیل کود کرنے والی۔ تو یہ نام بھی اہل علم کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، اور وہ ہے یشوا۔ اس نام کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا۔ جان لیجئے کہ یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام شفا رکھا جا سکتا ہے۔ لفظی خوبصورتی کے ساتھ ہی 7 معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ نمبر 6، اسی طرح کا ایک نام یشفا عین کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بچیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کا نام تو درکنار، بچے کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں ہے۔ نمبر 7، بچیوں کا ایک نام صنم ہے۔ صنم انتہائی خوبصورت نام ہے، پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں اور رکھنے میں۔ لیکن معنی کیا ہے؟ جان لیجئے کہ صنم نام ہے ایک بت کا۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ لہذا یہ نام ہرگز اپنی بچی کا نام نہ رکھیں، اور اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر دیں۔ یہاں پر ایک اہم دینی و شرعی اصول کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اسلام میں ناموں کا اثر انسان کی شخصیت اور مزاج پر ضرور پڑتا ہے۔ اسی حکمت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منفی، ناپسندیدہ، حزن و ملال یا تکبر ظاہر کرنے والے ناموں کو فوراً تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر صحابیات میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جس کے معنی نافرمان کے بنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما کر جمیلہ یعنی خوبصورت رکھا۔ اسی طرح برہ نام کو تبدیل کر کے زینب اور جویریہ رکھا گیا، کیونکہ برہ میں خود ستائی اور پاکیزگی کا دعویٰ بتایا جاتا ہے۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ اچھا اور مبارک نام انسان کے اندر مثبت صفات، حیا اور دینداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جبکہ برے اور بے معنی ناموں سے انسان کے اندر غیر اختیاری طور پر اچھے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔
والدین کو چاہیے کہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے نام تلاش کریں تو سب سے پہلے صحابہ کرام، صحابیات مطہرات اور انبیاء علیہم السلام کے مقدس ناموں کو ترجیح دیں، جیسے فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، مریم اور زینب وغیرہ، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ نام ہیں جن کے ساتھ اسلامی تاریخ کا عظیم الشان شرف، تقوی اور برکت جڑی ہوئی ہے۔ اگر قرآن مجید یا عربی لغت سے کوئی نام منتخب کرنا ہو تو محض لفظ کی خوبصورتی یا سن کر اچھا لگنے کو معیار نہ بنائیں، بلکہ کسی مستند دارالافتاء یا معتبر عالم دین سے اس کا درست تلفظ اور مفصل معنی معلوم کر لیں، کیونکہ بعض اوقات عام لوگ قرآنی الفاظ کو بغیر معنی سمجھے نام کے طور پر منتخب کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں کافروں، عذاب کی جگہوں اور منفی صفات کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے، جن کو نام کے طور پر استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نہایت غور طلب ہے کہ آج کے جدید دور میں بہت سے لوگ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر موجود غیر مستند ویب سائٹ سے ناموں کے معنی تلاش کر کے اپنے بچیوں کے نام رکھ لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جن کا عربی زبان اور ادب یا اسلامی تاریخ میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یا پھر ان کے معنی غلط اور گمراہ کن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ عافیہ اور عافیت کے درمیان فرق نہیں سمجھتے، یا پھر کچھ ایسے الفاظ جن کے آگے الف لام یا منفی صفت لگی ہوتی ہے انہیں محض آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے منتخب کر لیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نام رکھنے کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ نام بچے کی اسلامی شناخت اور دینی نسبت کو ظاہر کرے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے نام کے معنی اور اس کی نسبت سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام کسی عظیم اسلامی شخصیت جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر ہوگا تو اس کے دل میں ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت اور ان کی سیرت پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر نام کا معنی منفی، بیہودہ یا بے مقصد ہوگا تو اس سے شخصیت میں ایک قسم کا خلا اور غیر حسی اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے اپنی کتب میں ناموں کے باب میں باقاعدہ فصول قائم کی ہیں، جن میں اچھے ناموں کی برکات اور برے ناموں کے نقصانات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی فقہ میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ بچی کے لیے ایسا نام چنا جائے جو حیا، شرافت اور عفت کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہو اور جاہلیت کے رسم و رواج یا غیر اسلامی تہذیبوں کے اثرات سے پاک ہو۔ نیز اگر کسی خاندان میں کئی نسلوں سے کوئی غلط یا ناپسندیدہ نام چلتا آ رہا ہو تو محض خاندانی روایت کے نام پر اس غلطی کو جاری رکھنا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، بچیوں کے یہ 7 نام ہیں جو بالکل نامناسب اور ماورائے عقل ہیں، لہذا اگر کسی کے ایسے نام ہیں تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بچی کے نام کے بارے میں کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کریں، یعنی ہمارے کہنے پر تبدیل بے شک نہ کریں، لیکن ہمارے کہنے پر کسی دیندار بندے سے ضرور رابطہ فرما لیں۔ اسی طرح اگر آپ کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام تجویز کروانے کے لیے جائیں تو آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو نام بھی مفتی صاحب تجویز کریں زبانی کلامی وہ نام مت لیں کہ سن کر ہی ٹاؤن کمیٹی میں رجسٹر کروانے چلے گئے، بلکہ وہ نام مفتی صاحب سے اعراب کے ساتھ یعنی زیر زبر پیش کے ساتھ کاغذ پر لکھوا کر لیں، ساتھ میں اس نام کا مفصل معنی یا ترجمہ لیں اور یہ بھی جان لیں کہ کیا وہ نام
کسی تاریخی اور اسلامی شخصیت کا ہے یا پھر قرآن سے وہ نام تجویز کیا گیا ہے یا پھر اسے رجسٹر کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کی لفظی یا معنوی غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ نام رکھنے کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ بچوں کا نام رکھنا والدین کے بنیادی فرائض میں سے ہے اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اور اس کے والدین کے نام سے پکارا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آبا و اجداد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے نام اچھے اور بامعنی رکھو۔ اس لیے ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ناموں کے انتخاب میں مکمل احتیاط اور فہم سے کام لیں۔ اگر کسی شخص کا نام بچپن میں غلط یا ناپسندیدہ رکھ دیا گیا تو سن بلوغت میں یا بعد کی زندگی میں بھی اس نام کو تبدیل کرنا بالکل جائز اور سنت نبوی سے ثابت ہے۔ اسماء الحسنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے ساتھ نام رکھتے وقت اس بات کا خصوصیت سے خیال رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے تمام صفاتی ناموں کے آگے عبد یعنی بندہ کا لفظ لازمی لگایا جائے، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق اور عبد القادر، اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص صفاتی ناموں کو بغیر عبد لگائے تنہا بچے کا نام رکھنا شرعاً سخت اور منع اور ناجائز ہے۔ نیز لڑکیوں کے ناموں میں ایسی نزاکت اور حیا کا پہلو ہونا چاہیے جو اسلامی تہذیب کی ترجمانی کرے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اسلامی معاشرت اور مسنون طریقوں کو زندہ کریں گے تو اس سے ہماری نسلوں میں بھی دینداری اور خیر و برکت کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قدم قدم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب خوشحال فرمائیں، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کرتے جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔